بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدائن کے اس لشکر میں ایک تو وہ کماندار اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتا دیکھ چکے تھے۔ انہیں اپنی شکست کا یقین تھا۔ ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سی بھی جان نہیں تھی۔ وہ کٹ رہے تھے یا لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جازویا نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغ زنی اور تیر اندازی وغیرہ میں تو طاق تھے، پر ان میں جوش و خروش بھی تھا۔ لیکن انہوں نے میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب انہوں نے اتنی غارتگیری اور اتنا زیادہ خون دیکھا کہ زمین لال ہو گئی، تو انہیں ان پرانے سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگیں جو مسلمانوں سے لڑے اور بھاگے تھے۔ اب وہ سپاہی زخمی ہو کر گر رہے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ تلواروں اور برچیوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آتش پرستوں کے لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا، پر انہوں نے جب وہ نعرے سنے تو وہ فرار کا راستہ دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا۔ زرتشت کے پجاریوں کے دونوں سالار مارے گئے ہیں۔ یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی اور پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا۔ روزبہ اور زرمہر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی للکار سنائی دی، خالد بن ولید آ گیا ہے، خالد بن ولید کا لشکر آ گیا ہے۔ اس نعرے نے مدائن کے لشکر کا رہا سہا دم خم بھی ختم کر دیا اور لشکر بکھر کر فردن فردن بھاگ اٹھا۔ بھاگنے والوں کا رخ خنافس کی طرف تھا جہاں مدائن کے لشکر کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا۔ خنافس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ خنافس اور حسید پر بیک وقت حملے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ خنافس حسید کی نسبت دور تھا۔ ابو لیلہ اپنی 5000 فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز لیکن بروقت نہ پہنچ سکے۔ حسید پر کاکا نے پہلے حملہ کر دیا۔ تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا، لیکن تاریخ بھی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ابو لیلہ کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے خنافس کے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے روزبہ اور زرمہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح کٹ رہا ہے۔ ابو لیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ ابو لیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ ہلہ نہیں بول سکتے تھے، انہیں چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس انتظار میں کہ دشمن حملے میں پہل کرے، حسید سے بھاگے ہوئے سپاہی خنافس کی خیمہ گاہ میں پہنچنے لگے۔ سب سے پہلے گھڑ سوار آئے، ان میں سے بہت زخمی تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے، انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مبالغے سے بیان کیا اور ایسی دہشت پھیلائی کہ خنافس کے لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا۔ بگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا ہے۔ خنافس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار مبہوزن کے پاس تھی۔ زیادہ مورخوں نے لکھا ہے کہ مبہوزن اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قلعوں میں بند ہیں اور ان کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور یہ بھی کہ خالد جا چکا ہے، لہذا قلعوں پر حملے کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ اب صورتحال بالکل ہی بدل گئی تھی۔
مدائن کے سالار مبہوزن نے روزبہ کے لشکر کی حالت سنی اور اپنے لشکر کی ذہنی حالت دیکھی اور یہ سنا کہ خالد اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ہیں، تو اس نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ نے بغیر لڑے ہی فتح حاصل کر لی۔ اس نے اپنے ایک دو آدمی مبہوزن کے لشکر کے پیچھے بھیجے کہ وہ چھپتے چھپاتے جائیں اور دیکھیں کہ یہ لشکر کہاں جاتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ عین التمر میں تھے۔ انہیں پہلی اطلاع یہ ملی کہ حسید کا لشکر بھاگ گیا ہے۔ بہت دیر بعد ابو لیلہ کا بھیجا ہوا قاصد خالد کے پاس پہنچا اور یہ خبر پہنچائی کہ خنافس والا لشکر بغیر لڑے پسپا ہو گیا ہے اور مزید پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ وہاں جو عیسائی عربوں کا لشکر جمع تھا اس کی کمان حذیل بن عمران کے پاس تھی۔ اس طرح مزید میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ اس رات بھی مزید کی خیمہ گاہ میں دشمن کا لشکر گہری نیند سو رہا تھا۔ جس رات خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے تینوں حصے بخیر و خوبی اسکیم کے عین مطابق مزید کے قریب مکمل خاموشی سے پہنچ گئے تھے۔ بعض مورخوں نے اسے محض ایک معجزہ کہا ہے اور کچھ اسے خالد کی دی ہوئی ٹریننگ اور ان کے پیدا کیے ہوئے ڈسپلن کا کرشمہ کہتے ہیں۔ آدھی رات سے ذرا بعد دشمن پر قہر ٹوٹ پڑا۔ لشکر سویا ہوا تھا۔ مجاہدین نے جگہ جگہ آگ لگا دی تھی جس کی روشنی میں اپنے پرائی کی پہچان آسان ہو گئی تھی۔ مدائن کے اور عیسائی قبیلوں کے اس لشکر کو سنبھلنے اور تیار ہونے کی مہلت ہی نہ ملی۔ مسلمان نعرے لگا رہے تھے۔ زخمیوں کی چیخ و پکار اس دہشت میں اضافہ کر رہی تھی جو دشمن کے لشکر پر طاری ہو گئی تھی۔ خالد کے حکم سے یہ للکار بڑی بلند تھی، مدینہ کے مجاہدوں کسی کو زندہ نہ رہنے دو، دشمن کا صفایا کر دو۔ دشمن کے گھوڑے جہاں بندے تھے وہیں بندے رہے، ان کے سوار ان تک پہنچنے سے پہلے ہی کٹ رہے تھے۔ مسلمانوں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا تھا، اسی اندھیرے سے دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا۔ کئی آتش پرس اور عیسائی زندہ نکل گئے۔ ان کی اجتماع گاہ 1.5-2 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حملہ 3 طرف سے کیا گیا تھا۔ صبح کا اجالا صاف ہوا تو دشمن کی اتنی وسیع و عریض خیمہ گاہ میں کوئی بھی لشکری زندہ نہیں تھا۔ زندہ وہی رہے تھے جو مسلمانوں کے اس پھندے سے نکل گئے تھے۔ منظر بڑا ہی ہیبت ناک تھا۔ جدھر نظر جاتی تھی سوائے لاشوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں، زخمی تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو رہے تھے۔ فضا خون اور موت کی بو سے بوجھل تھی۔ سالاروں کے خیمے دیکھے گئے، ان میں سامان وغیرہ پڑا تھا، شراب کی سرائیاں رکھی تھیں، ہر چیز ایسے پڑی تھی جیسے ان شاہانہ خیموں کے مکین ابھی ابھی نکل کے گئے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے۔ کوئی سالار نظر نہ آیا، وہ زندہ نکل گئے تھے۔ سالار مبہوزن بھی نکل گیا تھا اور عیسائیوں کا سردار اور سالار حیزل بن عمران بھی زندہ نکل گیا تھا۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق آتش پرستوں اور عیسائیوں کے سردار زمیل چلے گئے تھے جہاں عیسائی قبائل کا دوسرا حصہ خیمزن تھا۔ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ابھی تیاری ہی کر رہا تھا۔ وہ جس لشکر کا حصہ تھا اس کے 3 حصے تباہ ہو چکے تھے۔ زمیل والے اس لشکر کا سردار ربیہ بن بجیر تھا۔ مال غنیمت میں مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ قیمتی اور کارآمد چیز ملی وہ ہزاروں گھوڑے تھے جو انہیں زینوں سمیت مل گئے تھے۔ اس سے آگے سنا اور زمیل 2 مقامات تھے جہاں بنی تغلب، نمر اور آیات کے عیسائی مسلمانوں کے خلاف خیمزن تھے۔ وہ بھی مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نکلے تھے۔ عیسائیوں کے سردار عقہ بن ابی عقہ کا بیٹا بلال بن عقہ بھی کہیں آگے تھا۔ وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے
لینے کے لیے عیسائی لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ خالد نے مزید کی معجزہ نما فتح کے بعد اپنے سالاروں سے کہا، خدا کی قسم میں دومت الجندل سے قسم کھا کر چلا تھا کہ بنی تغلب پر اس طرح جپٹوں گا کہ پھر وہ کبھی اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بنی تغلب ابھی آگے ہیں، ان پر جپٹنے کی تیاری کرو۔ مزی کی بستی پر مسلمانوں نے چھاپا مارا تھا، یہ عیسائیوں کی بستی تھی۔ وہاں 2 ایسے آدمیوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا جو مسلمان تھے۔ انہوں نے کسی وقت مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیا تھا اور واپس اپنی بستی میں چلے گئے تھے۔ انہیں مجاہدین نے انجانے میں عیسائی سمجھ کر مار ڈالا۔ خالد نے اتنی بڑی فتح کی خبر خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیجی اور پیغام میں یہ اطلاع بھی دی کہ مجاہدین کے ہاتھوں عیسائیوں کی ایک بستی میں 2 مسلمان بھی غلطی سے مارے گئے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین نے فتح کی خبر کے ساتھ ان 2 مسلمانوں کے قتل کی خبر بھی سب کو سنا دی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خالد کو اس کی سزا ملنی چاہیے، مسلمان کا خون معاف نہیں کیا جا سکتا۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا، جو لوگ کفار کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس صورتحال میں جو وہاں پیدا ہو گئی تھی مارے جا سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا، اس قتل کا ذمہ دار خالد ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ ابوبکر صدیق نے فیصلہ سنا دیا، خلافت مدینہ کی طرف سے دونوں مقتولین کے پسماندگان کو خون بہا ادا کیا جائے گا اور یہ خون بہا اسی قاصد کے ساتھ بھیج دیا جائے جو فتح کی خبر لایا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سزا کی بات کی۔ خلیفۃ المسلمین نے گرج کر کہا، عمر، خالد واپس نہیں آئے گا، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کفار کے خلاف بے نیام کیا ہے۔ مزی کے میدان جنگ میں ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھیں جو دور دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ گید، کیدڑ، بیڑیے، صحرائی لومڑیاں، گرگٹ، سانپ اور حشرات الارض ان ہڈیوں سے گوشت کھا رہے تھے۔ یہ آتش پرستوں کی اس جنگی قوت کی ہڈیاں تھیں جس نے عرب، عراق اور شام پر دہشت طاری کر رکھی تھی۔ ان میں ان عیسائیوں کی ہڈیاں بھی شامل تھیں جو فارس کی جنگی قوت میں اضافہ کرنے آئے تھے۔ یہ عیسائی اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لینے آئے تھے۔ اسے انہوں نے مذہبی جنگ بھی سمجھا تھا، وہ اسلام کے راستے میں حائل ہونے آئے تھے۔ ان ہڈیوں میں ان ہاتھوں کی ہڈیاں بھی تھیں جنہوں نے حق پرستوں کو کاٹنے کے لیے نیاموں سے تلواریں نکالی تھیں۔ ان ہاتھوں میں برچیاں بھی تھیں اور ان ہاتھوں میں گھوڑوں کی باگیں بھی تھیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آئے تھے کہ ارض و سما کی طاقت انہی کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو ان کے نیچے زمین کانپتی ہے، مگر اب وہ زمین جو کبھی کسی انسان اور اس کے گھوڑے کے بوجھ اور خوف سے نہیں کانپی تھی ان کے نیچے سے نکل گئی تھی، اور زمین نے ان کے مردہ جسموں کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ زمین حق پرستوں کے بوجھ اور روب سے بھی نہیں کانپی۔ اللہ کا فرمان قرآن کی صورت میں مکمل ہو چکا تھا، اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے اللہ کے اس فرمان سے آگاہ تھے کہ گردن کو کتنا ہی اکڑا لے، سر کو جتنا اونچا کر لے تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکے گا، اور تو کتنا ہی روب اور دبدبے سے کیوں نہ چلے زمین کو تو نہیں پھاڑ سکے گا۔ حق پرستوں کو اللہ کا یہ وعدہ بھی یاد تھا کہ تم میں 10 ایمان والے ہوئے تو 100 کفار پر غالب آئیں گے۔ یہ ایمان کی ہی قوت تھی کہ 10 ایمان والے 100 پر اور 20 200 پر غالب آ گئے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید کہے نہ کہے کیا تم خود نہیں جانتے؟ مسلمانوں کے سالار ابو لیلہ اپنے کمانداروں اور چند ایک سپاہیوں کو جو ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے کہہ رہے تھے، اگر تم سے ایمان لے لیا جائے تو تمہارے پاس گوشت اور ہڈیوں کے جسم رہ جائیں گے، کیا انجام ہوگا ان جسموں کا؟
وہ دیکھو، وہ کھوپڑیاں دیکھو، ان کے اوپر کا گوشت کھایا جا چکا ہے، ان کے اندر مغز موجود ہے مگر یہ مغز آپ سوچنے کے قابل نہیں رہے، ان میں کیڑے داخل ہو چکے ہیں اور ان کے مغز کیڑوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ وہ ذرا اونچی جگہ کھڑے تھے، سب نے اس وسیع میدان کی طرف دیکھا جہاں کسریٰ کی فوج اور عیسائیوں کے لشکر کا کیمپ تھا۔ 3 راتیں پہلے وہاں گہما گہمی تھی، سپاہی ناچ رہے تھے، اس کے سالار اور سردار خیموں میں شراب پی رہے تھے، مسلمانوں کا شب خون ان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ سالار کاکا بن عمرو اپنے ماتحتوں اور سپاہیوں سے کہہ رہے تھے، اور اب دیکھو یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے اللہ کو نہ مانا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانا، انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، ان کے سردار خداؤں کے ایلیچی بنے ہوئے تھے، فارس کے بادشاہ اللہ کے بندوں کو اپنے بندے سمجھتے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید نے کہا ہے کہ مجاہدین کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی ہے اجر دینے والا، اور اسی نے تمہارے جسموں میں اتنی طاقت بھر دی ہے کہ آرام کا ایک پل نہیں ملتا، تمہارے جسم لڑ رہے ہوتے ہیں یا کوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے روز اگلی لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ طاقت جسمانی نہیں، یہ روح کی طاقت ہے اور روح کو ایمان تقویت دیتا ہے۔ سالار زبرقان اپنے دستوں کے کمانداروں سے کہہ رہی تھی۔ سالار اعلیٰ نے کہا ہے کہ سب سے کہہ دو کہ تم زمین کی ملکیت پر لڑنے نہیں آئے، تم کفر پر غالب آنے کے لیے لڑ رہے ہو۔ ابن ولید نے کہا ہے کہ ان جسموں کو ایمان سے اور پاک عزم سے خالی کر دو تو ابھی گر پڑو گے اور جسم روحوں سے خالی ہو جائیں گے، جسم تو 2 لڑائیاں لڑ کر ہی ختم ہو گئے تھے، اب تمہاری روحیں لڑ رہی ہیں۔ سالار عدی بن حاتم بھی اپنے دستوں کو سالار اعلیٰ کا یہی پیغام دے رہے تھے۔ سالار عاصم بن عمرو بھی جو سالار کاکا بن عمرو کے بڑے بھائی تھے اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے، یہ عزم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ خالد نے سالاروں سے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں، اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور میرے رفیقو جس طرح اللہ ہمیں فتح پر فتح عطا کرتا چلا آ رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، ہمارا یہ لشکر کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جنگ میں اس کے زخمیوں کو تڑپتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھے اور انسان کوتاہی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا سر غرور اور تکبر سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ خالد اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے، انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے اسے نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ان مورخین کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں یکے بعد دیگرے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ وقت دے دیں، وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جن سے دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ ایک چال خالد ماضی میں آزما چکے تھے جو کامیاب رہی تھیں
اور وہ تھا شبخون۔ پورے لشکر نے دشمن کی خیمہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ چال ہر بار کامیاب ہوتی، کیونکہ پورے لشکر کو خاموشی سے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت دشمن کا لشکر 2 مقامات پر جمع تھا، ایک زمیل تھا اور دوسرا تھا سنا۔ انہی 2 مقامات کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہیں۔ اب حسید کا بھاگا ہوا لشکر بھی وہیں جا پہنچا تھا اور مزید سے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی 2 مقامات پر چلی گئی تھی۔ اس شکست خوردہ نفری نے سنا اور زمیل میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ وہاں سردار اور سالار بھی تھے، انہیں بہت مشکل پیش آئی۔ جذبے کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے لشکر تازہ دم تھا۔ سنا میں ان کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ عورتوں نے مردوں کو بزدلی اور بےغیرتی کے طعنے دیے اور انہیں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان 2 مقامات پر جنگ کی تیاریوں کا منظر جنگ جیسا ہی تھا۔